قائد اعظم علیہ رحمہ، جسٹ امیجن، ایک سوال ہے، یہ ایک تخیلاتی سوال ہے، اگر اس وقت حیات ہوتے تو کیا وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے؟ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اس وقت پوری مسلم دنیا اور پورے عالم مغرب کا یا پورے انسانیت کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، آج آپ اس پر بات کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی حیات طیبہ میں ہی فلسطین کے بارے میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی گئی، اور سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا معنی کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ 1917 میں جب بیلفور ڈیکلیریشن کی بات کی گئی ہے تو لیگ آف نیشنز کی طرف سے یو کے کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ فلسطین کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے باقاعدہ بیلفور ڈیکلیریشن کی صورت میں بیت المقدس، مسجد اقصی، فلسطین کے قلب میں ایک یہودی ریاست بنانے کا عندیہ دیا اور زائنسٹ فیڈریشن کو خط لکھا۔ یہ آغاز ہے 1917 میں 2 اسٹیٹ کی بات کرنے کا۔ 1947 میں جب یو کے مینڈیٹ نے یہ حق اٹھا کر یونائٹڈ نیشنز کو دیا، اس وقت بھی قائد اعظم حیات تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اپنی حیات میں 1917 سے نہ صرف بیلفور ڈیکلیریشن کو ریجیکٹ کیا، بلکہ جب یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے باضابطہ طور پر 2 اسٹیٹ سولوشن کو پیش کیا گیا کہ فلسطین کو اسرائیل اور عرب ریاست میں تقسیم کرتے ہوئے، بہت امپورٹنٹ لفظ میں بول رہا ہوں جنید بھائی، کہ یروشلم کو انٹرنیشنلائزڈ کر دیا جائے، یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی بنا دیا جائے، بیت المقدس کو غیر مسلموں کے حوالے کر دیا جائے، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے نہ صرف اس کی مخالفت کی، بلکہ یو ایس اے کے مقابلے میں یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا ووٹ اس کے مخالف تھا۔ میں یہاں پر چند ایک جملے قائد اعظم کے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ڈنکن ہوپر نے جب قائد اعظم کا انٹرویو کیا تو قائد اعظم کے جملوں میں فرماتے ہیں کہ باؤنڈ ٹو بی دا گریوسٹ ڈیزاسٹر an unprecedented conflict not between the Arabs and the authority but the entire Muslim world would revolt and Pakistan will have no other opinion but to support the Arabs۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جب کائرو میں ایک ڈیلیگیشن قائد اعظم روانہ کر رہے ہیں اور انٹر پارلیمنٹری ورلڈ کانگریس آن پیلسٹائن ہیلڈ ہونے جا رہی ہے تو اور یہ لاسٹ ویک ہے اگست 1947 کا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ڈیلیگیشن کو آرڈر کر رہے ہیں کہ تم نے کسی بھی صورت میں اس انلیگل پارٹیشن کی سپورٹ نہیں کرنی ہے۔ آپ دوسری طرف امریکن صدر کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بات کسی بھی طور پر درست نہیں ہو سکتی کہ فلسطین کے اس قضیے میں ایک صہیونی ریاست کو باقاعدہ یہاں پر قائم کیا جائے۔ 1938 میں قائد اعظم آرڈر کر رہے ہیں، لیگ کاؤنسل باقاعدہ ایک ریزولوشن پاس کر رہی ہے کہ پیلسٹائن ڈے 26 اگست 1938 جمعے کے دن منایا جائے گا۔ اسی طرح قائد اعظم نے اپنی حیات طیبہ میں فلسطین سے یکجہتی کے لیے اس پارٹیشن کے خلاف 10 مئی کو یوم فلسطین منانے کا اعلان کیا، اور خود آپ فرماتے ہیں کہ I know how deeply Muslims have stood over the issue of Palestine. I know Muslims will not shrink from any sacrifice if required to help the Arabs who are engaged in the fight for their national freedom۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ قائد اعظم نے خود اپنی زندگی میں لیگ کی طرف سے آل انڈیا پیلسٹائن ڈے منانے کا حکم دیا، اور جب برٹش وائٹ پیپر شائع کیے گئے تو قائد اعظم کے ورڈز میں فرماتے ہیں موسٹ unsatisfactory and disappointing and totally unacceptable۔ اور قائد اعظم نے تو جہاد کی بھی بات کی۔ قائد اعظم نے یہاں تک فرما دیا کہ whatever we can do وائلنس اف نیسیسری، فرماتے ہیں ہم جو کچھ قضیہ فلسطین کے لیے کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے، یہاں تک کہ اگر ہم اس کے لیے جنگ کرنا پڑی تو ہم جنگ بھی کریں گے۔ اور ایک بہت اہم بات کہ جب اینگلو امریکن رپورٹ آن پیلسٹائن شائع ہوئی ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جوئش سیٹلمنٹس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ قائد اعظم ڈیمانڈڈ ارجنٹ اسٹاپ ٹو the Jewish settlement in Palestine and immediate expulsion of already settled Jews to either Australia, Canada or anywhere else۔ فرمایا کہ یہاں سے لوگوں کو، یہودیوں کو روانہ کیا جائے، جوئش سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور قائد اعظم کی ان خدمات کی وجہ سے مفتی اعظم فلسطین شیخ امین الحسینی نے قائد اعظم کو 2 مرتبہ خط لکھا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نہ صرف
قائد اعظم صرف پاکستان اور ہندوستان کے رہنما ہیں بلکہ آپ نے پوری امت مسلمہ کی طرف سے آپ نے حق ادا کیا ہے کہ آپ پورے عالم اسلام کے رہنما ہیں. قائد اعظم کے لفظ میں جب پارٹیشن کی بات کی گئی تو قائد اعظم نے کہا کہ it will set the whole Muslim world ablaze from one end to another. فرمایا اگر بیت المقدس کو تقسیم کیا گیا تو پورے عالم اسلام میں آگ لگ جائے گی. یہ قائد اعظم کے ورڈ. لیٹس اسیوم اس وقت قائد اعظم موجود ہیں اور یہ یوں کہہ لیجئے کہ سارے سیاستدان ان کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور وہ جواب نہیں دے پا رہے. وہ بستر پہ موجود ہیں اور بہت لکنت کے ساتھ جواب دے پا رہے ہیں. اس لکنت میں بھی جبکہ پوری معیشت سامنے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں 76 برس پہلے کا معاملہ ہے, اس وقت کی بات مت کیجئے. آج جو ہے وہ چونکہ الہام نہیں تھا, وہ نبی نہیں تھے, معاذ اللہ, ظاہر نبی تو نہیں تھے, لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ مسئلہ کشمیر کے اوپر کہتے ہیں ان کی فراست صحیح تھی اور فلسطین کے معاملے پہ ان کی فراست غلط ہے, تو ذرا مجھے ایک جملے میں بتلا دیجئے اگر آج قائد اعظم موجود ہوتے تو کیا فرماتے؟ قائد اعظم کا یہ فیصلہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. اور مسلم اور ترمذی اور دیگر احادیث میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب, فرمایا میں ضرور بالضرور جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دوں گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایلیا کے ساتھ بیت المقدس کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو فرمایا یہاں کسی یہودی کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور قیامت تک کے لیے تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ القدس اور مسجد اقصی یہ وقف اسلامی ہے, اسے قیامت تک نہ تقسیم کیا جا سکتا ہے نہ غیر مسلموں کے حوالے کیا جا سکتا ہے. اور مفتی اعظم فلسطین کے الفاظ میں کہ اگر کوئی شخص, میں قائد اعظم کی تھاٹ پروسیس کے مطابق یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسجد اقصی اور القدس سے 1 انچ بھی دستبردار ہوتا ہے تو یہ مکہ, مدینہ, مسجد نبوی اور مسجد حرام سے دستبردار ہونے کے مترادف ہے. یہی قائد اعظم کا ورڈ ہے. کیا ایسا ہی پاکستان چاہتے تھے؟ ذرا بتلائیے. جنید بھائی, ایس ایم ظفر نے قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب تل ابیب ایک خفیہ دورے پر تشریف لے گئے تو وہاں جوئش پروفیسر کے گھر میں انہوں نے بہت ساری تصاویر کو دیکھا جن میں سے ایک تصویر قائد اعظم کی بھی لگی ہوئی تھی. بالکل. تو جب قدرت اللہ شہاب نے جان بوجھ کے ساتھ اس تصویر کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس جوئش پروفیسر نے یہ کہا تھا کہ یہ محمد علی جناح ہے. اگر یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کے نام پر ایک ملک پاکستان حاصل کیا ہے, اگر پاکستان میں یہاں اسلام نافذ نہیں ہو سکا تو دنیا میں کہیں اسلام نافذ نہیں ہو سکے گا. قائد کا ویژن کیا ہے, کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ میرا یہ پیغام جہاں تک پہنچتا ہے تمام لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر ممکن ہو تو اپنا سب کچھ پاکستان کو بلورک آف اسلام بنانے کے لیے قربان کر دینا. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ پاکستان not only means freedom and independence but Islamic ideology which has to be preserved. وہ پاکستان کے لیے the largest Islamic state in the world کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن غور کیجئے کہ جب بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے, اللہ سے گزارش کی رب کریم ہمیں آزادی عطا فرما, ہم ہجرت کر کے ایک ایسے خطے میں جانا چاہتے ہیں جہاں تیرے دین کے مطابق ہم دین کا نفاذ کریں اور عمل کریں. لیکن جب وہ ہجرت کر کے ادھر آئے تو انہوں نے ایک بچھڑے کو اپنا نعوذ باللہ معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر مصائب و آلام کو مسلط کیا, کوہ طور ان پر باقاعدہ اٹھا لیا گیا اور کہا گیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ. آج ہم بھی اسی کیفیت میں ہیں کہ ہم ہجرت کر کے آئے کہ یا اللہ زمین پر تیرے نظام کو نافذ کریں گے. ہم نے اپنے آئین میں بھی یہ عہد کیا کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنی خواہشات کو نعوذ باللہ من ذالک اپنا خدا بنایا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ورڈز میں پاکستان ایک انفنشڈ ڈیسٹینی ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ دنیا کو ایک ایسا نظام حیات, ایک ایسا نظام معیشت دی جائے کہ جس کے دامن میں انہیں اس طور پر پناہ ملے کہ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا. میں یہاں پر ایک بہت اہم بات ریفرنس کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آفاقی ویژن ہے کہ علامہ اقبال نے پیلسٹینین رپورٹ کے اوپر فرکورسن کو آپ نے خط لکھا ہے جو ایک ایسی خاتون تھی جو نیشنل پولیٹیکل لیگ کیمپین فار پیلسٹائن کو لیڈ کر رہی تھی. علامہ اقبال جن کو قائد اعظم نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور
قائد اعظم کی فکری تشکیل یعنی سر انجام دینے میں اقبال کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. تو علامہ اقبال اپنے لیٹرز میں واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ nor does Palestine belong to Jews, nor Zionism is a religious movement. اور پھر قائد اعظم فرماتے ہیں کہ اگر بیت المقدس اور مسجد اقصی کو تقسیم کیا گیا, it is now perfectly clear that the entire Muslim world is united on this question. اور جب علامہ اقبال فلسطین تشریف لے گئے اور مسجد اقصی میں نماز کو ادا کیا, تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ واپس آ کر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں. نیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی بات کی جا رہی ہے, ہیومن رائٹس کی لوگ بات کرتے ہیں, لوگ آئی ایچ ایل کی بات کر رہے ہیں یا یونائٹڈ نیشنز کے پاس سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا علاج ہے. اقبال اور قائد اعظم کا ویژن یہ ہے کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد قائد اعظم نے اقبال نے ایک اور نظم لکھی, ذوق و شوق. بس اب وقت ختم. حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, ایک حسین بھی نہیں. اور صرف ایک آیت کا حصہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا نگران مت بنانا. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ.